یقین کریں کہ نوجوانوں کا اتنی اچھی اور نعت کی محفل کرانا اور نعت پڑھنا اللہ پاک انہیں توفیق دے کہ یہ اور بہتر کریں اور اچھا کریں. میں تو ان سب سے جونیئر میں آتا ہوں نا، لیکن ہاں نہیں وہ سینئر آپ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ سینئر لوگوں کی صحبت میں شاید زیادہ رہا ہوں، تو سینئرز کی کچھ باتیں یاد ہیں، میں وہی ساری باتیں کرتا ہوں، تو اس وجہ سے آپ لوگ مانتے ہیں، ورنہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی تک سیکھ رہا ہوں اور ساری عمر سیکھتے رہنا ہے. ہاں سکھانا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ نعت سکھا رہے ہیں کہ جن کا دور دور تک نعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر میں سکھاؤں تو پھر میرا خیال ہے کہ میں اچھی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. سکھانا بھی چاہیے، اور کسی کو اگر تھوڑا آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے، اس سے بانٹنا چاہیے اس بندے کو جس کو ایک لفظ بھی نہیں آتا، کیونکہ نعت خوانی جو ایسی ایک صنف ہے، نہ نعت گوئی نہ نعت خوانی، ساری عمر میں بندہ مکمل نہیں ہو سکتا. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. ساری زندگی میں بندہ مکمل نہیں ہو سکتا، تو جب مکمل نہیں ہو سکتا تو پھر جتنا آتا ہے اتنا سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے. علم جو ہے وہ کنجوسی بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور اتنی اچھی آوازیں، اسد بھائی، علی طالب بھائی اور باسط نے تو آج مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی باسط ہے، بہت اچھا پڑھا. اور علی رضا بھائی نے تو آخر میں جو کمپوزیشن سنائی، مجھے تو شاہ جی کی بڑی یاد آ رہی تھی. تو چلیں ان کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. ان کے ساتھ تعلق تو ہمارا کافی عرصے سے تھا، ابو جان کے ساتھ تو ان کا 90s کے دور کا تعلق تھا بڑا اچھا. تو میری ان سے جو پہلی فون پہ بات چیت تھی وہ 2008 میں ہوئی تھی. اس وقت ابھی میں کبھی محفل میں بھی نعت نہیں پڑھی تھی. اس وقت ان سے بات تھی، ان کو سبق سنایا. 2013 میں پہلی دفعہ ان کو محفل میں سنانے کا شرف حاصل ہوا، تو بلکہ انہوں نے خود مجھے پڑھایا کہ بچے نو پڑھواؤ. مجھے دن بھی یاد ہے، 20 اپریل 2013 خواجہ احمد احسان صاحب چمبا ہاؤس میں وہاں محفل تھی. تو وہاں پہ ان کو نعت سنانے کا، وہاں پہ جب میں نے دل میں اترتے حرف سے انہی کی ہی نعت انہی کے سامنے پڑھی. اچھا شروع میں جب میں گھبرایا ہوا تھا، کانپ رہا تھا، تو ہلکی سی میں نے ایک جگہ کہی، مجھے نہیں پتا وہ پکی ہوگی کہ کچی ہوگی، لیکن اس پہ شاہ جی نے بڑی بلند آواز سے آہا داد دی. تو میرے اندر وہ جو تھا نا، جو جھجک اور جو آواز کی کپ کپاہٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد میں نے جب پڑھا تو محفل بھی بہت اچھے جو ہے وہ منصب پہ چلی گئی. اور وہ جنہوں نے محفل سنی وہ سارے جانتے ہیں. شاہ جی نے اس وقت، حالانکہ میں موسٹ جونیئر تھا اس محفل میں، زبیب شاہ جی بھی تھے اور بھی سارے سینئر نعت خواں تھے، تو میں سب سے جونیئر تھا اور پہلی دفعہ شاہ جی کو سبق سنا رہا تھا. اور کسی کو مطلب کوئی دور دور تک کوئی اندازہ نہیں تھا کر سکتا، بس یہ کہ یار ٹھیک ہے سونا پڑھتا ہے، سریلا پڑھتا ہے، بس ٹھیک ہے. شاہ جی نے سب کے سامنے یہ بات کہی، کہتے پتر لاہور چ تو ہی ہوئیں گا. یہ ان کی دعا تھی. تو یقین کریں کہ مجھے اس کے آثار نظر آتے ہیں، ان کی دعا ہے. اور یقین کریں انہی کی، اگر میں سوچتا ہوں اگر شاہ جی کی دھنیں نہ ہوتی تو اس وقت نعت خوانی کیا کرنی تھی. ہر مقابلے میں وہی بچہ ون کرتا ہے جو شاہ جی کی دھن پڑھتا ہے. آلموسٹ میرا خیال ہے کہ 70-80 راگوں میں طرزیں بنائی ہیں، اور جو انہوں نے پھر کام کیا ہے نعت کو، انہوں نے جو رنگ دیا ہے. اور بلکہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے شاگردوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ماحول کو دیکھ کے نا، نہر کے رخ کی طرف جانے والا بندہ جو ہے وہ ماہر نہیں ہوتا یا ماہر تیراک نہیں ہوتا. جو مخالف سمت میں جاتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ محفل میں کس طرح کا لوگ سننے بیٹھے ہیں، تو بلکہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں اور مجھے کیا آتا ہے. اور کہتے کہ کیا ہم اتنے ہلکے ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور ہم 5ویں کلاس کی ہم باتیں بتانا شروع کر دیں. جس نے پی ایچ ڈی کی ہے وہ پڑھی لکھی بات ہی کرے گا. مطلب اپنے معیار کو تم نہ گراؤ، سامعین کو چاہیے کہ وہ پڑھ لکھ کے محفل میں آیا کریں. تو یہ شاہ جی کی یہ باتیں ہیں. میرے پاس اپنی باتیں نہیں ہیں کیونکہ میں ان کی صحبت میں رہا ہوں، بڑوں کی صحبت میں رہا ہوں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے بچپن سے وہ صحبتیں ملی، کیونکہ والد گرامی اتنا عظیم والد ملا کہ جن کو شاہ جی، منظور الکنین شاہ جی پہلے ابو جان کو پڑھواتے تھے اور بعد میں خود پڑھتے تھے. تو یہ مطلب سعادتیں وہ ملی، تو وہ اس ماحول میں رہا ہوں.
تو کبھی میرا دل نہیں کیا کہ یار میں اس طرف جاؤں، حالانکہ اس طرف پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، زیادہ ہے۔ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ وقار بھائی کے اتنے فالوور ہیں، اتنے سبسکرائب ہیں، ٹک ٹاک پہ ہر ویڈیو فار یو پہ جاتی ہے تو وقار بھائی جو ہیں وہ بہت اچھی برانڈ پہ۔ آپ یقین کریں کہ اگر میں اس سائٹ پہ ہوتا تو یہی میرے 1 لاکھ کی بجائے میرے 10 لاکھ فالوور ہوتے، کیونکہ اس طرف ٹرینڈ بہت زیادہ ہے۔ لیکن صبر ایسی چیز ہے، آپ دیکھیے کہ نذیر حسین نظامی صاحب اور اعظم چشتی صاحب، خورشید احمد صاحب، یہ لوگ شہرت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، یہ گھر بیٹھ کے محنت کرتے تھے، ٹھیک ہے، شہرت کے پیچھے نہیں بھاگے، محفلوں کے پیچھے نہیں بھاگے، گھر بیٹھ کے محنت کرتے تھے۔ کسی نے بلا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کے نعت پڑھتے تھے۔ تو دیکھیے آج نام بھی ان کے زندہ ہیں۔ اس زمانے کا کوئی ایک عوامی نعت خواں آپ نام بتا سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اس وقت عوامی نعت خوانی نہیں ہوتی تھی، بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن ایک نعت خواں اس کا آپ نام بتا سکتے ہیں کسی ایک کا بھی؟ تو آج کے بھی نعت خوانوں کے نام ختم ہو جائیں گے، آنے والے دور میں نئے کمرشل آ جائیں گے، لیکن نام زندہ رہے گا تو زبیب بھائی کا رہے گا، خالد صاحب کا رہے گا، سلمان بھائی کا رہے گا، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے استادوں کو فالو کیا انہی کا نام زندہ رہے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں نعت سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب نے اتنا اچھا پڑھا، اور آگے بھی کوشش کریں کہ اسی طرح کے کلام لایا کریں اور اسی طرح کی منفرد دھنیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ حضور کی نعت ہے، اس کے لیے پورا اہتمام کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ یہ بھی بات سلمان شاہ جی نے کی تھی کہ ایک گانا ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یار کوئی اچھا سا شاعر سے اس کے لیرکس لکھوائیں، اور اچھے سے کوئی میوزک آرٹسٹ میوزیشین سے اس کی دھن بنوائیں، اور پھر اچھا ہارمونیم بجانے والا اچھا ہو، ٹھیک ہے، طبلے والا اچھا ہو، اور جس نے جو چیز پلے کرنی اچھا ہو، اسٹوڈیو بھی اچھا ہو، ٹھیک ہے، ویڈیو شوٹنگ آؤٹ ڈور ہو، بہت زبردست ہو، ڈرون چلے، ٹھیک ہے، گمبل چلے، وہ سارا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور کی نعت، تب کیا کرنا ہے؟ 50 روپے والی سی ڈی لینی ہے، اس کی گانے سننے ہیں، گانے کی طرز پہ جو دل کیا لکھ چھوڑنا ہے، کوئی سمجھ نہیں کہ لکھنا کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں بات کیا کرنی ہے۔ ایک میں کلام سن رہا تھا، نعوذ باللہ، بانکیاں چالاں والے ہولی ہولی قدم ٹکایا کر، یعنی تو کون ہوندا ہے حضور نو مشورے دین والا کہ تسی ایویں تریا کرو میں تریا کرو؟ ہم نے حضور کو دیکھ کے اپنا قبلہ درست کرنا ہے کہ حضور کو مشورے دینے ہیں؟ تو کوئی ہم دیکھتے نہیں، بس گانے کی طرز آ گئی، اس پہ عوام نے بس جھوم جانا ہے، اس پہ جو مرضی لکھ دیا اور پڑھ دیا۔ نعت یہ نہیں ہے، نعت کے لیے بھی اتنا اہتمام کریں، اچھے سے اچھے شاعر کی دیکھیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے۔ یہ نعت آپ پڑھ رہے تھے تو اتنے نعت خوان ہیں، نعتیں تو ختم ہو نہیں سکتی۔ ویسے آپ کسی، میں نام نہیں لیتا، آپ کی طرز لے کے جائیں گے، کسی سے نعت لکھوائیں گے کہ گانے دی طرز تے لکھ دو، 10,000 روپیہ لے لے گا، اور وہ نعت بھی نہیں ہوگی۔ آپ 200 روپیہ خرید کے 200 روپے سے ہدایت بخشش خرید لیں، کلیات طائب خرید لیں، 500-600 روپے کی آ جائے گی، اور نہیں پیسے ہیں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، 20-25 روپے کا پیکیج لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ حفیظ طائب ہیں، مظفر وارثی ہیں، خالد احمد ہیں، ڈاکٹر خورشید رضوی ہیں، اتنے بڑے نام ہیں، اور ان کی بکس بھی آسانی سے اویلیبل ہیں۔ وہاں آپ 10,000 میں ایک نعت لکھوائیں گے، آپ کو 200 میں 100 نعتیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ پھر کیوں ایسے کرتے ہیں کہ جی جو مرضی حضور کی جب شان بیان کریں تو جو مرضی نہیں، اس کے لیے بھی اتنا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ اگر گانوں کے لیے کر رہے ہیں تو حضور کی نعت کے لیے بھی بہت زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ مجازی محبوب مجازی رہے گا، حقیقی محبوب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔